بہت ضروری ہے. بہرحال انسان عادت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یوزلی ٹی وی پہ بھی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں. نفس آمادہ نہیں ہے, نفس تیار نہیں ہے. جب تک نفس تھوڑی دیر برداشت نہیں کر پائے گا, آگے ہم اپنے نفس کو کہاں تیار کریں گے. عزیزان محترم, کیونکہ دیکھیں معاملہ اسلام کا ہے اور اس ٹائم پوری دنیا میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, یعنی اس ٹائم پوری دنیا ایک ذرا سے ٹریگر پر بیٹھی ہوئی ہے. کسی بھی وقت ظہور ہو سکتا ہے. جو خطے کی پوزیشن ہے, ہو سکتا ہے آپ یہاں رہتے ہیں پاکستان میں, بہرحال یہاں کا میڈیا اس طرح چیزوں کو واضح نہ کرتا ہو, لیکن سوشل میڈیا اب سب کچھ بریچ کر گیا ہے. آپ فیس بک, یوٹیوب, سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے اب. لیکن اس ٹائم جو سچویشن ہے خطے کی, پورے دنیا کی اس ٹائم, بالکل ایسی ہی ہے کہ ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا, بہرحال شاید یہ کبھی لمبا ہو جائے, یہ کبھی کل ہو جائے, ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں تیار ایسے ہی رہنا ہے کہ ابھی بھی اگر ظہور کی صدا آئے تو ہم اپنے قدموں کو بڑھا سکیں. اور وہ کب ہوگا؟ وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم ابھی سے تیار ہوں گے. اب آپ یہ سوچیں, مثال کے طور پر مثلا آپ نے مجلس پہ جانا ہے, کرنا ہے, مجلس قائم کرنی ہے. اب آپ یہ ساری چیز سوچیں, اسی وقت دیکھیں گے, اسی وقت کریں گے. لیکن جو انتظام کرنے والے ہیں ان کو یہ تیاری بہت پہلے سے کرنی ہوتی ہے. اگر وہ بہت ساری چیزیں فوراً کرنے کے لیے رہیں تو ہو سکتا ہے چیزیں میسر نہ ہوں. لیکن بہرحال جیسے ابھی آج رحمت الہی برس پڑی تو ظاہر ہے اب رحمت تو یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے, ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سسٹم ڈیزائن نہیں کیا, اور سسٹم ڈیزائن ہمارے قصور ہے. ہم حکومت کو کہتے رہتے ہیں لیکن حکومت میں بھی لوگ ہم ہی میں سے ہی جاتے ہیں. ظاہر ہے کسی اور جزیرے میں رہتے نہیں ہیں وہ لوگ, رہتے تو وہ یہی ہیں. کل کو ہو سکتا ہے میں بھی وزیر بن جاؤں تو میں بھی ایسے ہی ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں ہمارا جو بیس سسٹم ہے, یعنی جہاں پر ہماری اخلاقی تربیت ہونی چاہیے تھی, وہی ضعیف ہے, وہ کمزور ہے. ہمارے اسکول جو ہیں, میں نہیں کسی کو خدا نہ خواستہ کہہ رہا, ایک جنرل ہے, ظاہر ہے کیونکہ بہرحال اسی مٹی سے انسان بلند ہوا ہے تو وہ جانتا ہے. اور پھر جب آپ دنیا کے سسٹمز کو انالائز کرتے ہوں, پڑھتے ہوں, مشاہدہ کرتے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرابلم ہے کہاں اصل میں. وجہ ہے کہ جو کمپنی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہی ہے پرابلم وہی ہو رہا ہے. اصل کمپنی جو پروڈیوس کر رہی ہے فالٹ ہے ہی وہیں پر. اب اس سسٹم سے جو بھی گزر کر اوپر آتا ہے وہ آٹومیٹکلی ایسا ہی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز بے حسی ہے, یعنی بے حس ہو جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, جیسے ہم لوگ, اب مثال کے طور پر میری گلی ہے یہاں, مثلا میں یہیں رہتا ہوں, ایک کھڈا چاہے پانی سے ہو گیا, چاہے کسی وجہ سے بھی ہو گیا, میں بے حس ہوں. میں 10 دفعہ گزروں گا, میری گاڑی بھی جھٹکے کھائے گی, میں نے برا بھلا کسی اور کو بولنا ہے, خود اس کو بھرنا نہیں ہے. میں نے یعنی اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں, میں روڈ کی یا خیابان کی یا کسی اسٹریٹ کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں. یعنی کل میں آیا تقریباً سال کے بعد, شاید دن میں پورے سال میں ایک دفعہ آیا, سال کے بعد میں آیا, اور جب ٹریفک پہ میں اپنے آپ کو ڈالا تو مجھے عجیب سا احساس ہو گیا. میں نے کہا یہ سال ہو گیا, یہ سڑک ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہاں سے گزرنے والی, ایسی نہیں کہ لوگ سائیکلوں پہ گزرتے ہیں کہ بولے غریب لوگ ہیں, نہیں, اچھی گاڑیاں گزر رہی تھیں اور روز گزرتی ہوں گی. یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ہو کیئرس, یعنی مجھے اس سے کیا, یعنی کچھ بھی ہوتا رہے. یعنی یہ جو بے حسی کا عالم ہے نا, اس نے قوموں کو سلا دیا ہے. جب آپ اپنے اجتماعی معاملات میں بے حس ہو جاتے ہیں نا تو سارے معاملات وہیں اٹھتے ہیں. کربلا کا سب سے بڑا پیغام بیداری ہے, ہر جہت میں, ہر جہت میں. دیکھیں کربلا کو گفتگو صرف اس لیے نہیں کرنی ہے کہ مثلا آپ اپنے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع. مذہب ہے کیا؟ مذہب صرف مسجد امام بارگاہ میں تھوڑی ہے. مذہب اسلام
جو مدینہ میں ریاست قائم کی گئی کہ جس کے نعرے ہمارے یہاں بھی لگائے جاتے ہیں، وہ بیسیکلی بشریت کو ارتقاء کا سسٹم تھا اور ہر جہت کا سسٹم تھا. یعنی عدالت کا سسٹم تھا، ایک پولیٹیکل سسٹم، ایک جیوگرافیکل سسٹم، ایک شہر کی مینجمنٹ کا سسٹم، یعنی سارا سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں جی میں مسجد میں تو بہت اچھا ہوں، یعنی میں مسجد میں اچھا ہوں، نماز اچھی پڑھوں، مسجد کے اندر اے سی بھی لگاؤ، پنکھے بھی ہوں، سسٹم اچھا ہو، اچھا اب باقی جگہ پہ جہاں میرے بچے پڑھتے ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، جو میری سڑکیں ہوں وہ تباہ ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں جہاں کام کرتا ہوں یا میری جہاں پر کام خریداری ہے وہاں میں جھوٹ بولوں، چوری کروں لوگوں کو. یہ پھر کون سا سسٹم ہے؟ کیا اس کے لیے 1,24,000 بھیجے تھے؟ تو یہاں پر اصل میں مشکل بات تو مشکل ہے، ظاہر ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ابھی ہم کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بلد الامین ہے، وہ ایپوکلپس جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہاں پر صرف ایسا نہیں ہوگا کہ امام آئیں اور امام مسند پہ بیٹھیں گے اور امام آپ کو حدیث سنائیں گے اور آپ اپنے گھر چلے جائیں گے اور آپ کی سڑکیں خراب ہوں گی، آپ کے جو ہے وہ بازاروں میں کرپشن ہوگی، لوگ کم بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی چیزیں ملاوٹ والی. ایسا نہیں ہے. اسلام کی حاکمیت کا مطلب زندگی کے ہر زاویے پر اسلام حاکم ہوگا. اب آپ سوچ لیں کہ ہم کتنی دور ہیں. اب آپ کو اگر اندازہ لگا دیں ایک ایسی حکومت سے کہ جس میں عدالت ہوگی، اور وہ روایات بچے شوق سے پڑھتے ہیں، ساری بچوں کو شوق بھی ہوتا ہے، ہم سے بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں مولانا صاحب آخری زمانے کی نشانیاں بتائیے، یا مطلب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا، مطلب کیونکہ انسان جستجو ہے، اچھی بات ہے، لیکن سننے اور بتانے سے فرق تبھی پڑے گا جب میں اس کی طرف حرکت کروں گا، جب میں موو کروں گا. یعنی ایک عورت سونا لے کر گزرے گی، دوسرا لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. یعنی کیا ہوگا؟ یعنی سیکیورٹی ہوگی. سیکیورٹی کیسے ہوگی؟ گارڈ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ بھائی دیکھا تو گولی مار دیں گے، نہیں، انر سیکیور ہوگا، دنیا کی تم اور لالچ ختم ہو چکا ہوگا. یعنی انر ایسا ہوگا کہ اصل ہو اگر یہ کسی اور کا مال ہے تو کسی اور کا مال ہے. یعنی کیا ہے کہ دو طرح کی سیکیورٹیز امپورٹنٹ ہے. ایک وہ ڈیفینیٹلی جو شہر کی سیکیورٹی ہو، لیکن شہر کی سیکیورٹی کی وجہ پیش کیوں آتی ہے؟ جب انر پرابلم ہوتا ہے. لوگ چوری کیوں کرتے ہیں؟ جب نظام اقتصاد ان بیلنس ہوتا ہے، کسی کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں اسراف ہوتا ہے. سسٹم کیوں لوگ ہمارے یہاں بھی آپ سنتے ہیں موبائل چھین لیا، اس طرح کے واقعات، جب ان کو پوچھتے ہیں پکڑتے ہیں کہتے ہیں دوائی کی ضرورت تھی. اس کیوں ہے یہ؟ ہم کسی دیکھیں نا، کوئی شخص اگر کوئی مانگتا بھی ہے کسی وجہ سے، وہ فقراء ہر طرح کے ہیں صرف، لیکن کوئی ایسی وجہ تو ہے کہ یہ مجبور ہو گیا ہے. کتنے وائٹ کالر، ابھی دیکھیں کورونا کے اندر جو حالات ہوئے، کتنی مشکلات ہوئی، پوری دنیا کا اقتصاد جو ہے فلج ہو چکا ہے، یعنی پوری دنیا کا. اس میں کتنے وائٹ کالر لوگ تھے کہ مطلب اچھی آمدنی، اچھا سب کچھ، اچانک سے یعنی ایسے تھے ہی نہیں کہ کسی سے کچھ کہہ پائیں. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس میں بھرپور، جو ہم سنتے رہے دیکھتے رہے کہ بھرپور کردار ادا کیا، لوگوں نے کردار ادا کیا، پھر این جی اوز نے، پھر پرسنل لوگوں نے. یعنی یہ بہت ضروری ہے. اسلام یہی ہے کہ اگر میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں، 2 ڈشیں میری ٹیبل پر ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ میں ایک کھا لوں ایک دے دوں، اسلام یہی ہے، یہی اسلام ہے. یہ تو نہیں ہے کہ صرف میں کھاتا رہوں اور دوسرا بھوکا مرتا رہے، پھر وہی ہے بے حسی ہے، مجھے اس سے کیا. عزیزان محترم، سید مہدی بحر العلوم کہ جو بہت بڑے عالم دین گزرے، کہ جن کی امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا. میں پہلے پڑھ چکا ہوں واقعات ان کے، یہ واقعہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن گفتگو آئی تو میں آپ کو اس طرف لے آیا، کیونکہ جمعے کا دن ہے، ویسے بھی ظہور کا متوقع دن گزر گیا، میں بھی غافل رہا. میں آپ کو کیوں کہوں، آپ لوگوں کو یقیناً یاد کیا ہوگا
میں غافل رہا خود آج جمعہ ہے اور امام نے ظہور کرنا تھا اور امام نے ظہور نہیں کیا. سید جب نجف میں تھے تو ایک نجف کے عالم دین کہتے ہیں میں گھر میں کھانا کھا رہا تھا, نوالا میں نے اٹھایا تو دروازے پر دق الباب ہوا, تو میں نے دیکھا جو آواز دے رہا ہے وہ سید کا غلام ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا سید نے بلایا ہے. میں فوراً پہنچا. جیسی سید نے مجھے دیکھا کہا کہ تم عجیب شخص ہو, تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ پچھلے کئی دن سے فاقے کر رہا ہے, کھجور کچھ دن سے وہ قرض کرتا تھا, اس کو کھجور قرض پہ لے کے آتا تھا, ادھار پہ لے کر آتا تھا, آج اس کو وہ بھی نہیں ملا اور تم کھانا کھا رہے ہو. اب یہ کہنے لگے کہ مجھے سید واقعا معلوم نہیں تھا کہ وہ, کہا اگر معلوم ہوتا تو کافر ہو جاتے تھے. یعنی اگر انسان کو پتا ہو کہ اس کے اطراف میں, اس کے پڑوس میں اس کا کوئی رشتہ دار بھوک میں, مشکل میں زندگی ہے اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوں, تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم صبح بیدار ہو تو تمہیں عالم اسلام کی خبر ہونی چاہیے. اصل یہ بیسکس ہیں, یہ کوئی انفرا ٹیکنالوجی والی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے, اصل یہ بیسکس ہیں جو اصل میں ہٹ گئی ہیں ہمارے اندر سے. تو کہا میں کیا کروں؟ کہا یہ کھانا ہے یہ لے جاؤ. کھانا دیا اور کہا یہ پیسے ہیں, جب وہاں بیٹھنا تو رکھ دینا, اور کہا ان سے کہنا میں آپ کا ہمسایہ ہوں, میرا دل چاہا میں آج آپ کے ساتھ رہوں. یعنی اس کی عزت نفس بھی محفوظ رکھنا. اللہ اکبر اللہ. یعنی یہاں آدمی دیتا ہے جتاتا ہے, چھپ چھپ کے بتاتا ہے, چھپ چھپ کے بتاتا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چھپ چھپ کے بتا رہا, وہ ہاں گئے تھے, ہاں وہ کچھ ہم نے بھی دے دیا تھا. بعض صدقے ایسے ہیں کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ نفس. سن رہا ہے کہ سامنے والوں نے اتنا دیا, میں کیوں نہ بتاؤں, میں کیوں نہ بتاؤں. کیونکہ ہم نے معاملہ دنیا کے ساتھ کیا ہے, خدا کے ساتھ کیا ہوتا تو سائل آیا میرے مولا حسین علیہ السلام کے پاس, مانگا, امام گھر گئے, امام نے دروازے سے ہاتھ باہر نکال کے دیا, کہا لے جاؤ. پوچھنے والے نے پوچھا مولا سامنے سے کیوں نہیں دیا؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں شرمندگی محسوس ہو. اللہ اکبر. یعنی تعلیمات دیکھ رہے ہیں آپ. پھر وہ گیا, کھانا لے کے گیا, کہا میں اپنا ہمسایہ ہوں, میرا دل چاہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. جب اس نے کھانے کے تش سے اوپر سے وہ کپڑا ہٹایا, جب اس نے کھانا دیکھا تو اس نے کہا یہ کھانا کسی بڑے سید عرب کا ہے, یہ آپ کا کھانا نہیں ہے. کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے کچھ بتائیں گے نہیں. ماجرا کیا ہے؟ کہا ایسا ایسا ہے, مجھے سید نے بھیجا. رونے لگ گیا شخص, کہہ رہا ہے کہ کچھ دن سے میرے یہاں فاقے تھے اور میں کھجور لے رہا تھا, آج دکان والے نے وہ بھی منع کر دیا, لیکن یہ بات میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا. یہ دیکھیں کیوں, کیونکہ دیکھیں جب آج انسان ایک وادی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر عالم اس کے لیے کھل جاتا ہے. یہ ہے اصل میں کربلا. عزیزان محترم, بہرحال میں مقدماتی گفتگو ہی رہے گی آج. ہمیں اصل میں اس وادی میں وارد ہونا ہے. قرآن جو ہے کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا ایک ایسی جاویداں معجزہ ہے کہ تا رہتی دنیا تک وہ قائم رہے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ میں خود غافل ہوں اس کتاب سے. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, تکرار کرتا ہوں, کیونکہ بہرحال تکرار ضروری ہے. انسان کا نفس بار بار سننا پسند کرتا ہے, کیونکہ ہم لوگ دن میں کتنے واٹس ایپ کے میسیجز پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اپنا کوئی اسٹیٹس ڈال دیں تو اس کو بار بار دیکھتے ہیں. انسٹاگرام چیک کرتے ہیں کتنی لائکس آئیں, کتنوں نے کمنٹ کیے, اور آج کل مولانا حضرات زیادہ دیکھتے ہیں, نوے خان اس سے زیادہ دیکھتے ہیں, 1 ملین ویوز کتنے ہو گئے,
2 ملین ویوز کتنے ہو گئے. خوب آج کل ظاہر ہے دیکھیں پلیٹ فارم ہے, بہرحال اس کے فائدے بھی ہیں اور اسی کو یوز کرنا ہے. آپ یقین کریں کہ یہ بہرحال ہمیں خدا نے توفیق دی تھی بہت پہلے سے کہ ہم نے اس کو استعمال کیا, اور بہرحال اس کی بھی وجوہات تھی, وقت ملے گا تو بتائیں گے. لیکن آپ یقین کریں یہ آج کل کے دور کے اندر یہ ایک ایسا ٹول ہے, صرف ٹول نہیں ہے, ہتھیار ہے. اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال کیا تو یہ دشمن کو اکھاڑ پھینکے گا. اچھا, لوگوں کو یہ ہمارا جملہ بہت پسند ہے, اکھاڑ پھینکنے والا. بار بار وہ ایک ہی کلپ چلاتے رہتے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا آپ لوگوں نے تو اس کو اتنا چلا دیا اور وہی رہ گیا, باقی کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا. تو وہ چیز ظاہر ہے, دیکھیں مصالحت ایک حد تک ہوتی ہے, محبت کی باتیں ایک حد تک ہوتی ہیں. جو آپ کی آزادی, بعض کی آزادی بھی ناک تک ہے نا بھائی, اس سے اب یہ آزادی ہے, لیکن جب یہاں کو ٹکرانے لگ جائے تو پھر مصالحت نہیں ہوتی ہے, پھر مصلحتیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر اکھاڑنا پڑتا ہے, پھر اکھاڑنا پڑتا ہے. کیونکہ معاملہ میرا اور آپ کی ذات کا نہیں ہوتا, معاملہ اسلام کا ہے کہ جہاں پر دین کی نصرت کی خاطر امام اپنے کنبے کو لے کر آ گئے تو وہاں میری آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ہتھیار ہے, یعنی ایک ایسا میڈیم ہے کہ اس کو صحیح استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں. دوسرا یہ بھی پتا ہو کہ دشمن کی سازش کیسے ہوتی ہے, پروپیگنڈے کیسے ہوتے ہیں. یعنی اب ہمیں دیکھیں دنیا بہت عرصے سے اس کی ایجوکیشن دے رہی ہے. یہ اب صرف یہ نہیں رہ گیا کہ یہ صرف انجوائمنٹ ہے یا صرف نہیں ہے, اس کے لیے ایکسپرٹس چاہیے. اور میں ماشاءاللہ ہماری قوم کے جوانوں میں بہت شعور بھی بیدار ہو گیا ہے, ایکسپرٹس بھی آ گئے ہیں, لوگ پڑھ بھی رہے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آپ کا پکچر میسج کسی شخص کی زندگی بدل دے. ایک تصویر کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہو, وہ دشمن کے ایوانوں کو ہلا سکتا ہے. قاسم سلیمانی شہید کا ایک جملہ جو کہ انہوں نے ابھی محرم شروع ہوتے ہی تہران کے سب سے بڑے چوک پہ جو ولی اثر ہے یعنی امام زمانہ سے منسوب ہے, اس کے اوپر لگایا ہے سب سے بڑا کہ ماں ملت حسین ہستی, یعنی ہم امام حسین کی ملت ہیں, ہم امام حسین کی قوم ہے. ماں ملت شہادتین, ہم شہادت کی قوم ہیں, یعنی ہمیں تم مرنے اور جنگوں سے مت ڈرایا کرو, یعنی ہمارے خونوں کے اندر یہ سب بسا ہوا ہے. ایک جملہ ہے یہ, خالی بس ایک ہی جملہ کافی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کے اندر کیا کرتا ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وٹ ٹائم, کس طرح, کون سا رنگ, کون سی آواز, کون سی تصویر. کیونکہ یہ جو گیم ہے نا فریم کا, یہ فریم جو ہے وہ چند چیزوں سے ڈیزائنڈ ہے, لائٹ, کلر, ساؤنڈ. اب آپ اس کو جتنا اچھا بنا کر دے سکتے ہیں دنیا کو, اسلام کے پیغام کو آگے لے جائیں. دشمن اپنے رہی طریقے سے دے رہا ہے, دشمن بھی تو یہ دے رہا ہے نا, وہ بھی فریم دے رہا ہے, کلر, ساؤنڈ, فریم, کلر. وہ کیا کر رہا ہے, وہ نیٹ فلکس دے رہا ہے آپ کو, وہ امیزون سیریز دے رہا ہے, وہ ٹی سیریز دے رہا ہے, وہ اس طرح کی ساری چیزیں جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, وہ دنیا کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے. جوان تباہ ہو جائے, اس کا نفس تباہ ہو جائے, یہ ایسا ہو جائے کہ فجر کی نماز نہ پڑھ پائے. اس کو اتنا مشغول رکھو واٹس ایپ, انسٹاگرام میں کلر, اتنے سارے ڈفرنٹ فریمز ہوں کہ یہ اپنی تصویر میں ہی خوش ہو, چاہے وہ ہمارے بچیاں ہوں, چاہے وہ ہماری بچیاں ہوں, سب ہو. فلٹر ایسے ہوں, جب آپ سامنے ملنے جائیں تو بولیں آپ کون ہیں, کہا وہی تو تھے جو تصویر تھی. لیکن فلٹر اتنے لگا دو کہ خود پسندی کا شکار ہو یہ شخص. اتنی شدید خود پسندی جو ہے وہ سوشل میڈیا نے کریٹ کر دی ہے کہ انسان اپنے گھر میں اپنے گھر کے افراد سے غافل ہو گیا ہے. آج معاشرے میں جو مشکلات ہیں, آج معاشرے میں فیملی میں جو اختلافات ہیں, میاں بیوی کی مشکلات ہیں, اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہ سوشل میڈیا ہے. اور اس نے اختلاف ہے, جب آپ ایک ورچوئل شخصیت سے الفت کرنے لگیں گے تو جو آپ کے اطراف میں حقیقی شخصیت تھی وہ کمرنگ ہو گئی ہے, کمرنگ ہو گئی ہے. ہم ایک دوسرے سے ملنا, بات کرنا, تھوڑی دیر بات کریں پسند نہیں آتی, لیکن آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے رہیں صبح شام.
آپ ساری رات بیٹھے رہیں، یعنی مریض ہیں. لیکن اگر آپ اس کو صحیح یوز کریں تو آپ ایک پیغام لاکھوں تک پہنچا سکتے ہیں. ایک گفتگو کئی، مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو اس کا ہے کہ جس نے ہمیں بھی خلق کیا ہوا ہے. کمال تو وہی ہے جو دلوں میں بات کو بٹھا دیتا ہے کہ ایک گفتگو سے، ایک چھوٹے سے کلپ سے جوان نماز شب پڑھ رہا ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ایسے وہ بھی ایک طریقہ ہے. عزیزان محترم کہ جہاں ہم اتنے مشغول ہیں وہاں پر سب سے بہترین ٹیکسٹ اس دنیا کا وہ قرآن ہے. بہترین ٹیکسٹ، یعنی آپ سے خالق مخاطب ہونا چاہ رہا ہے، آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. آپ سنتے ہیں نا شب عاشورہ خیموں میں قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں تھیں. کیا مقام ہے کہ خالق سے گفتگو کر کر میں خالق کے پاس جاؤں. اللہ اکبر. اور یہاں تک کا معجزہ کہ جب سر تن سے جدا ہو گیا تو بھی نیزے پر خالق سے گفتگو. اللہ، یعنی ہم وہ قوم ہے عزیزان محترم. تو میں اپنے آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کے لیے یہ سارے واعظ کہہ رہا ہوں کہ میں کہاں ہوں اور اسلام کہاں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان زبان سے نہیں آئے گا خالی. ایمان جو ہے وہ قلب میں نور کی طرح جو ہے وہ ظہور کرتا ہے. نور ہے اصل میں. پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ گھر جو ہیں ایسے گھر ہیں نا جس میں ذکر ہے، جس میں نور ہے. قرآن کی آیت ہے وی بیوت ہیں، ایسے بیوت ہیں، ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر ذکر ہے. ذکر کیا ہے؟ یعنی یہ وہ گھر ہے جو معدن الذکر ہے. اصل ذکر یہی ہے. اور یہ کس کے گھر ہیں؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں. سارے انبیاء کے گھر جو ہیں وہ یہی ہیں. کسی نے پوچھا رسول خدا سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کسی نے پوچھا رسول خدا سے ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. اب ظاہر ہے ہمیں تو اس گھر سے محبت ہے، ہم نام نہ بھی لیں تو وہی گھر نظر آتا ہے. وہی ایک گھر ہے جس کے دروازے مسجد میں کھلے رہے. مطلب صرف اگر لوگ اشاروں کی زبان بھی سمجھتے ہوتے تو آج سب مومن ہوتے. کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، اصل سے آپ اشارے کر دیا کریں. پھر دروازے کہاں کھلے؟ اچھا ہمیں باقی کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. ہم تو وہیں جائیں گے جہاں رسول نے سلام پڑھتے رہے 6 مہینے تک. احترام سب کا ہمارے اوپر ہے. ظاہر ہے مطلب جس طرح ہمیں علماء مراجعین حکم دیں گے، ظاہر ہے کیونکہ وہ اس معاشرے کے ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ احترام کریں، ہمیں احترام کرنا چاہیے. دیکھیں خود اجتہاد نہیں کریں ہم لوگ. خدا کے لیے دین کی مہار لیڈر کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے. اصل اسلام آپ کو کہہ رہا ہے جب سفر پہ جاؤ 3 لوگ ہو تو ایک کو اپنا رہنما بناؤ. کیوں؟ تو تمہارے سفر کے معاملات وہ طے کرے. ایک چھوٹے سے سفر کے لیے آپ کو وہ بغیر لیڈر کے نہیں چھوڑ رہا. تو غیبت میں بھی بغیر لیڈر کے کیسے رہ رہے ہیں ہم لوگ؟ بھائی کیسے رہ رہے ہیں بھائی؟ یہاں پہ مسئلہ پتہ ہے، میں آپ کو واضح کر کے بتاؤں. مجھے تو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے کہ قبر جو ہے نا میری روشن ہے. مطلب روشن سے مراد مجھے نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اللہ وقت معین ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ موت تمہاری حفاظت کرتی ہے. جب آئے گی تبھی آئے گی، نہیں آئے گی تو دنیا کچھ بھی کر لے، تم زندہ رہو گے. وہ جہاز گر گیا، جس ایک نے بچنا تھا وہ بچ گیا. بھائی جس کو بچانا تھا. تو بات یہ ہے کہ دنیا اب اس دہانے پر کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر اب بھی حق نہیں بولا اور مر گئے تو کس کو جواب دو گے؟ کہا زبان کیوں نہیں ہلتی تھی تمہاری؟ کہا مولا ڈر لگتا تھا. کہا ڈر والے لوگ ہمارے یہاں نہیں آتے. لا خوف علیہم، خوف ہٹاؤ تو کربلا آؤ. اگر خوف ہے
کربلا 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 خدا کا ہے یا علی یا علی یا علی مدد اب یہ دیکھیں بہرحال یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ بہرحال دیکھیں یہ تو ہم ایک سسٹم اور سیاستیں اور یہ سب چل پڑی دیکھیں ہر کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی فرقہ ہو جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کے فرقے بھی ہیں ظاہر ہے ان ہر سب فرقوں کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہے بھائی اسماعیلیوں آغا خانیوں کا ان کے اپنے امام ہیں بھائی اگر وہ سب اسماعیلی پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اور اپنے امام کو فالو کرتے ہیں تو کوئی ان کو کچھ برا بلا کہتا ہے نہیں کہتا اب بوری ہیں اب ان کے ہیں امام ہیں اور یہاں بھی آئے تو کوئی ان کو منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس طرح عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں ٹھیک ہے ہر جگہ ہے تو بھائی ہم شیعہ ہیں اب ہیں تو ہم کیا کریں ہیں اب جب ہیں تو بھائی ہمارا بھی پیشوا ہے نا کوئی روحانی اچھا کیونکہ ہمارے ہاں دین سیاست سے جدا ہے نہیں تو اب ہمارے ہاں وہ سیاسی بھی وہی ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ بھائی باقیوں کے اگر نہیں ہے اب باقی اگر سیاسی نہیں ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے بھائی ہمارا تو دین سیاست سے جدا نہیں ہے یہ تو غدیر خم نے بتا دیا بھائی جس کو یہ ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے تو وہ مولا کی تعریف دوست کرتا رہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دین سیاست سے جدا ہے تو آپ من کن تو مولا فہذا علی مولا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا تو پھر آپ مولا کے معنی دوست کہا کریں آپ ولی پھر مت کہیں لیکن اگر آپ ولی کہتے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب ہے پولیٹیکل سسٹم کو مان رہے ہیں ولایت کو مان رہے ہیں تو یہ کیسی ولایت ہے جو حاکم نہیں ہو پا رہی ہے ولایت تو حاکم ہوگی نا ولایت تو حاکمیت مانگتی ہے اب جتنا مولا کو موقع مولا کو ٹائم تھا مولا نے حاکمیت کی اپنی جو مولا خاموش رہے وہ مولا تھے مولا جانتے تھے کیسے کیونکہ اسلام کی بقا ہے ولایت اسلام کی بقا کے لیے آئی ہے کہ یوم اکملت لکم دینکم آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے دین کو کامل تبھی کیا کہ یہ دین کی اکمال تھی ولایت علی ابن ابی طالب اب یہ ظاہر ولایت ہے خوب اب امام آتے رہے خوب امام کربلا بھی اس لیے ہے مگر امام اگر یزید کو بہت سے لوگوں نے مان لیا اس ٹائم کو ادھر نکل گیا کو ادھر نکل گیا وہ امام سے امام صرف روحانی پیشوا تو نہیں ہے امام جو خدا کے نمائندہ ہے وہ تو پوری کائنات کا امام ہے تو پوری ہے تو انشاءاللہ خدا توفیق دے گا خود امام ہمیں توفیق دیں کہ ہم گفتگوؤں کو بہتر طریقے سے انجام دیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ امام ہیں کیا لیکن یہ سسٹم ایسا ہے اب ہم شیعہ ہیں ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں ہمارے بھی رہنما ہیں ہمارے بھی لیڈر ہیں ہمارے لیے اولویت ظاہر ہے ہمارے مجتہدین ہیں وہ دین کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ دنیا کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں تو اب وہ جو کہتے ہیں ظاہر ہے سوچ سمجھ کے ہی کہتے ہیں اب انہوں نے اگر کہا ہے کہ مجالس میں جن ملکوں میں جس طرح کے رول ہیں اس طرح آپ عزاداری کریں وہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے واجب ہے آپ SOPs کا خیال رکھیں ماسک پہنیں کسی کو ذرا سی بھی بیماری ہے وہ نہ آئے یعنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کو بھی خیال رکھے اور اگر آپ مریض ہو خدا نہ خواستہ آپ کا امیون سسٹم ویک ہو سکتا ہے آپ کو مرض لگ جائے یعنی یہ انہوں نے کہا ہے پوری دنیا کے لیے کہا ہے ہر جگہ ہے تو اب اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے مانتے ہیں بھائی سب مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو اس میں کوئی اصل مشکل یہ ہے کہ ہمیں صحیح طرح ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ رہبر ہوتا کیا ہے لیڈر ہے ابھی امام غیبت میں ہے تو اب امام غیبت میں ہوں تو امام کی غیبت جب تک ہے جب تک امام ظاہری ظہور نہیں فرما رہے تو کسی کو تو فالو کرنا ہے نا نہیں یہ تو آپ بیٹھے رہیں یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سوچیں نا ہمارے پاس دلیل کیا ہے ولایت کی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے 1,24,000 بھیجے اور خدا اتنی محنت کر انسانیت کو ارتقاء پہ لے کر آیا اب رسول خدا کے جانے کے بعد چھوڑ دیں گے اور نہیں اس لیے امامت اب امام غیبت میں ہے
چھوڑ دیں, آپ خود سوچیں جو آپ نے سوچنا ہے, آپ خود اپنے فیصلے کریں, تو آپ منسجم کیسے ہوں گے؟ پھر انسجام کیسے بنے گا؟ کیسے آپ موو کر پائیں گے؟ کیسے آپ ظہور کی طرف بڑھیں گے اکٹھے پوری دنیا میں؟ کیسے بڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے آپ کو ایک راستہ, ایک سیر, ایک فکر چاہیے. وہ ظاہر ہے یہ آپ کے یہی روحانی پیشوا بھی ہیں, یہی عالم ہیں, یہی بہتر ہے. انہوں نے کہا ہے آپ دوسروں کے مذہب کے جو معتبر لوگ ہیں جن کو وہ احترام کرتے ہیں آپ احترام کریں, آپ صحیح الفاظ استعمال کریں. تبرک منع نہیں کیا, لعن کو منع نہیں کیا, کیونکہ لعن تو پہلی شرط ہے کربلا کے معاملے میں. جب تک آپ اس دشمن پر لعنت نہیں بھیجیں گے آپ انٹر نہیں ہو سکتے. لیکن آپ الفاظ کا استعمال, چیزوں کا استعمال, یہ سب جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ ایک باشعور قوم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. عزیزان محترم, بہرحال ہمارے یہاں ظاہر ہے اس میں قصور یوزلی ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں, لوگوں کو لوگ کہتے ہیں اچھا لگ رہا ہے, وہ واہ واہ کرتے ہیں, کلپ بنتا ہے, کلپ کٹتا ہے, پھر شرمندہ ہوتا ہے آدمی اپنے اہل سنت برادران کے سامنے سے. یعنی آپ یہی گفتگو کر کے ان کو جذب کر سکتے تھے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ان کی ذات ایسی ہے کہ آپ جذب کریں. امام نے جذب کیا ہے لوگوں کو. ہم کیوں ریپیل کروا رہے ہیں؟ ہاں ریپیل وہ ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہو وہ ریپیل ہو رہا ہے. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم نے سب کو خوش کرنا ہے. سب کو خوش کریں تو پھر کربلا نہیں پہنچ سکتے. آپ سب کو خوش نہیں دینا, جو حق ہے وہ حقانیت ہے. تو عزیزان محترم, پوچھنے والے نے پوچھا کہ میرا بریکٹ بہت سارے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے ذہنوں کو اتنا کنٹرول انشاءاللہ رکھیے گا کہ میں بہت بریکٹ کھولتا بند بہت ہٹ. رسول خدا سے پوچھا یہ جو قرآن میں ہے کہ یہ گھر انبیاء کے ایسے ہیں, گھر کی طرف اشارہ کیا, یہ گھر بھی ان میں سے ہے؟ گھر کس کا تھا؟ گھر حضرت سیدہ کا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل درجات. یہ وہ ہستی ہیں کہ بہرحال ہمارے دوستوں نے کہا بھی کہ ہم کوشش کریں کہ محرم کی پہلی مجالس میں بی بی کا ذکر کریں, کیونکہ آپ کے سامنے حالات ایسے ہوئے. ظاہر ہے ہر دنیا میں نادان دنیا میں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. بہرحال دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنتیں ہیں اور آخرت میں تو ویسی ہوں گی. تو لیکن بہرحال ہمارا بھی فرض بنتا ہے. اصل میں یہ جو خاتون ہیں اول ہیں, یہ سیدۃ النساء العالمین ہیں اول سے لے کر آخر تک. ایسا نہیں کہا رسول خدا نے کہ مثلا یہ صرف جو ہے وہ اس دور میں ہے یا نہ, اول سے آخر تک. اور سب متفق ہیں, سب اس کو مانتے ہیں, سب جانتے ہیں. یہ جو ہستی ہیں, کہا یہ گھر بھی ان میں سے ہے. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ یہ ان سب گھروں میں سب سے افضل گھر ہے. یعنی انبیاء کے گھر, قرآن کہہ رہا ہے انبیاء کے گھر ہیں, یہ وہ ہیں ان میں اجازتیں لے کر آؤ. یہ اہل ذکر ہیں, یہ ذکر ہیں, یہ نور ہیں, یہ بہتے نور ہیں, انبیاء کے گھر. کہا یہ گھر, کہا یہ ان سب میں افضل ہے, سب میں افضل ہے یہ. اللہ اکبر, شاید پہنچ پائے ہم لوگ. یعنی سب میں افضل ہے یہ گھر. یہ صحیح حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا, یہ کیوں اتنی ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم گفتگویں کریں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سینٹر آف ریزسٹنس ہے. اگر میں آپ کو الفاظ پہنچا پاؤں, میرا جوان ہے کیونکہ بہرحال میری اردو بہت معذرت کہ میری اردو بہت اچھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی ہے, لیکن میں سخت الفاظ اردو کے استعمال اس لیے بھی نہیں کرتا کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے میری آڈینس وہی ہے, معذرت سے بزرگوں کے ساتھ, کیونکہ ان کو سمجھانا ہوتا ہے. سینٹر آف ریزسٹنس ہے, یعنی کیا
یعنی یہ جو مقاومت ہے اس کا محور سیدہ ہے. اب اللہم صلی علی محمد، یعنی جتنی بھی مقاومت یعنی استقامت یعنی ڈیفینڈ کرنا، کس کو کرنا؟ ولایت کو. اس کا سینٹر سیدہ ہے. یہ ہے وہ، مطلب ایسے نہیں دروازہ جلایا گیا، جانتے تھے یعنی یہ گر جائے کسی طریقے سے. یہ گھر یہ افضل ہے انبیاء کے گھر سے. انبیاء کے گھر سے افضل ہے. اچھا گھر کیا مطلب؟ گھر کیا وہ مٹی کی دیواریں یا وہ؟ نہ، اصل وہ اپنی جگہ، اصل یہ ایک بیت ہے، یعنی ایک گھر ہے، نہ صرف فزیکل، یعنی خود ایک گھر ہے. اب جو اس گھر میں آئے گا، اور شاید میں وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر گیا، لیکن آپ کے حسن سماعت نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ جو ہے وہ 50 منٹ گزر چکے ہیں ان حالات میں. بہرحال آپ بارش ہوئی سختیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ تشنا ہے، تشنگی ہے نا، تشنگی ہے، تشنگی جو ہے وہ یہ میرے سے بھی ہمت کروا رہی ہے. حالانکہ میں اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ کھا کر بیٹھا ہوا ہوں اپنے الرجی کی وجہ سے. یہ گھر اصل میں بیت ہے نور کا. یہ وہ گھر ہے کہ جو اس میں آئے گا وہی اہل ذکر تک پہنچ پائے گا، وہی اہل ذکر کا. اب اس گھر میں جب جو داخل ہوگا، اب ہر کوئی داخل ہو جائے گا؟ نہیں، ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے مدینہ میں کتنے لوگ اس گھر میں داخل ہوئے؟ کتنے؟ آپ انگلیاں ہیں. سلمان، بوذر، قمر، عمار. کیوں؟ گھر ایسا ہے، ہر کوئی آ نہیں سکتا. شرائط ہیں، وجہ ہیں، وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو خدا توفیق دے کہ ہم کریں گے. آپ یقین کریں، ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ ماہ محرم جب آتا ہے تو ایک دسترخوان آسمان پہ عرش پہ کھلتا ہے، اور وہ خود بہت بڑے عالم دین ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس دسترخوان کا انتظار کرتا ہوں کہ وہاں سے آئے. اب یہ گھر کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو کربلا میں 72 نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں داخل وہ ہوگا وہی امام تک پہنچے گا. امام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اہل ذکر ہونا پڑے گا، یعنی ذکر کرنا پڑے گا. یا تو اس میں آ جائیں، اس نور میں داخل ہو جائیں تو آپ پہنچ جائیں گے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا قلب، یعنی ہمارا جو دل، ہمارا جو قلب ہے وہ ایک سیر کرے، یعنی سیر تکاملی کرے، یعنی سفر کرے. کس کی طرف؟ اس ذکر کی طرف. کہ جب ہم بڑھے، یعنی ہمارا قلب، یہاں پہ قلب دوبارہ صرف فزیکل نہیں ہے، باطن ہے. یعنی باطن اتنا سفر کرے اور چلے اور ہمت باندھے، کمال پر جائے کہ پھر اس قلب کے اندر ایمان جلوہ کرنے لگے، ایمان نور کی شکل میں روشن ہو جائے. اور یہ نور، یہ میں اپنے الفاظ نہیں، عزیزان محترم، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے مولا کائنات کا. یعنی یہ ایمان پھر کیا کرے گا؟ یہ روشن کر دے گا ہر چیز.